یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اس واحد قہار کی عبدیت، اس کی بندگی کو پورے طور پر ادا کریں، پورے طور پر اس کے بندے بن جائیں۔ عبد کے معنی ہے اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں سونپ دینے کے، یعنی آتما سمرپن کر دینے والے کا نام بندہ ہے۔ اب جو بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کے، جو بندہ مسجد میں پہنچ کر کے اس کے حضور حاضر ہو کر کے مخدوم بننے کی کوشش کرے، اپنے آپ کو بڑا سمجھے، جو بندہ اس کی بارگاہ میں پہنچ کر کے لوگوں سے اپنی خدمت کروائے، یا وہ حالت اختیار کرے جو ایک مخدوم کی خادموں کے سامنے ہوا کرتی ہے، تو یقیناً وہ اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں پہنچ کر کے، خدا کے حضور حاضر ہو کر کے اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے، اور یہ بڑا سمجھنا اس کی یقیناً نادانی اور حماقت ہے۔ میرے دوستو، ہم عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کا معنی اور مفہوم آپ نے سمجھ لیا کہ عبادت کے معنی ہے تضرع و زاری کرنے کے، گریہ و زاری کرنے کے، اشک باری کرنے کے۔ اب ہم اشک باری نہ کر کے، گریہ و زاری نہ کر کے، تضرع و زاری نہ کر کے، اب ہم شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے ساتھ مسجد میں تو حاضر ہیں، نماز کی نیت تو باندھ لی ہے، رکوع، قیام، رکوع، سجدہ، قوما وغیرہ تو ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ سارے افعال کی روحانیت سے اپنے آپ کو محروم کیے ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ابدیت حقیقت میں ابدیت ہے؟ کیا یہ ہماری بندگی حقیقت میں بندگی ہے؟ میرے دوستو، ہم حاضر ہوئے مسجد میں خدا کی عبادت کرنے، خدا کی بندگی کرنے، اور ہم حاضر ہوئے ہیں۔ اب ہم ڈھونڈ رہے ہیں کرسی کہاں ہے، چیئر کہاں ہے، ارے چیئر لاؤ تو، ارے کرسی لاؤ تو۔ کرسی ملی اور ہم ٹھاٹ باٹ کے ساتھ کرسی پر بیٹھ گئے، اور کرسی پر بیٹھ کر کے جیسے من میں آ رہا ہے ویسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ باہر تو اپنا چلتے پھرتے ہیں آسانی کے ساتھ، آرام کے ساتھ، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ باہر میں دکانوں پر کھڑے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے، لیکن یہاں چند منٹ قیام کی حالت میں ہم کھڑے نہیں رہ سکتے، ہم رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتے، ہم زمین پر بیٹھ نہیں سکتے، قوما نہیں کر سکتے۔ یہ بندگی ہے؟ خدارا اپنے آپ کو سنوارو، خدارا اپنے آپ کو دیکھو کہ ہم خدا کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کے ہم اس کے بندے ہیں یا ہم مخدوم ہیں، ہم اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں یا کسی اور کے سامنے حاضر ہیں۔ میرے دوستو، ہم اس خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہیں کہ جس بارگاہ میں بڑے بڑے گریہ و زاری کرتے، اشک باری کرتے ہیں، آنسوں کے سیلاب رواں دواں جن کے ہوتے ہیں، ہم اس خالق و مالک، اس قہار و جبار پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہم اپنی شان مختومیت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ الامان والحفیظ، میرے دوستو، یہ کرسی پر نماز پڑھنا یہ شان عبدیت کے خلاف ہے۔ ہاں، ایک صورت یقیناً جائز کی ہے، اور وہ صورت یہ ہے کہ ہمارا قیام کرنا ہمارے لیے انتہائی مشکل ہے، ہم کسی بھی صورت میں کھڑے نہیں ہو سکتے ہیں، تو عذر کی صورت میں یقیناً ہم بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی اس طرح کہ ہم اگر کھڑے ہو کر تکبیر کہہ سکتے ہیں تو کھڑے ہو کر تکبیر کہیں، اور جب تک کھڑے رہ سکتے رہیں، اور نہیں رہا جا سکتا ہے تو پھر ہم کرسی پر بیٹھ جائیں۔ کرسی پر بیٹھ کر کے اگر ہم صحیح ڈھنگ سے رکوع نہیں کر سکتے ہیں کرسی کے علاوہ، تو ہم کرسی پر ہی رکوع کریں۔ اگر ہم نیچے اتر کے سجدہ نہیں کر سکتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ کر کے ہی اشارے سے ہم سجدہ کریں، تو ایسی صورت میں ہماری نماز ہوگی، ہماری بندگی، ہماری عبدیت ہوگی، ورنہ ہم حقیقتاً ہماری عبدیت نہیں ہے، ہماری بندگی نہیں ہو سکتی۔ میرے دوستو، آج سے چند سال پہلے کی بات میں کر رہا ہوں، آج سے چند سال پہلے تک مسجدوں میں یہ چیئر، یہ کرسیاں
दिखती नहीं थी, लेकिन अफ़सोस कि ये चंद साल के अरसे में मस्जिदों में कुर्सियों की लाइन लगी रहती है। फलाँ साहब आ रहे हैं, फलाँ साहब आ रहे हैं, और देखा-देखी मैंने तो ये भी देखा कि एक नौजवान तकरीबन 27-28 साल का मुश्किल से उसकी उम्र होगी, या 30-32 का, वो बहुत ज़्यादा अगर उम्र होगी तो। वो नौजवान भी कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहा है। यानी देखा-देखी के सब कुर्सी पे बैठ के नमाज़ पढ़ रहे हैं, तो हम भी पढ़ें। अल-अमान वल हफ़ीज़। अल्लाह ताला हम सबको अक़ल सलीम अता फ़रमाए और हमें उस ख़ालिक़ व मालिक, हमें अपने उस माबूद हक़ीक़ी की बारगाह में हाज़िर होकर के सही ढंग से नमाज़ पढ़ें और उसकी अबदियत का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।